بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہدایت النحو کا 34واں سبق ہے۔ اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ غیر منصرف پر کس صورت میں تنوین بھی آ سکتی ہے اور کسرہ بھی آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں، اور یہ مشہور عبارت ہے اور سوالات میں تنظیم المدارس کے جو امتحان ہے اس میں بھی یہ سوال آتا ہے، تو اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ عبارت پر آپ توجہ رکھیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ وَالْمَعْنَوِيُّ وَالْعُجْمَةُ وَالتَّرْكِيبُ وَالْاسْمُ الَّذِي فِيهِ الْأَلِفُ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ ذَلِكَ وَاجْتَمَعَ مَعَ سَبَبٍ وَاحِدٍ فَقَطْ وَهُوَ الْعَلَمُ الْمَعْدُولُ وَوَزْنُ الْفِعْلِ إِذَا نُكِّرَ صُرِفَ۔ أما في القسم الأول فلبقاء الاسم بلا سبب، وأما في الثاني فلبقائه على سبب واحد، تقول جاءني طلحة وطلحة آخر، وقام عمر وعمر آخر، وضرب أحمد وأحمد آخر، وكل ما لا ينصرف إلى أضيف أو دخله اللام فدخله الكسرة، نحو مررت بأحمدكم وبالأحمد۔ تو یہ ہم نے عبارت پڑھ لی ہے، اس انداز میں آپ نے مجھے دیکھ کر عبارت پڑھنی ہے، اور اس کے جو وجوہ اعراب ہیں وہ آپ کو سائڈ پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ وہ وجوہ اعراب بھی آپ کو آنے چاہیے، تاکہ جب کلاس میں آپ سے پوچھا جائے کہ اس کو آپ نے مرفوع کیوں پڑھا ہے، صرف عبارت آنا کافی نہیں ہوتا، عبارت اصل میں یہی ہوتی ہے کہ آپ کو وجوہ اعراب کا بھی پتہ ہو۔ تو وجوہ اعراب بھی آپ نے یاد کر لینے۔ اگر وہ میں وجوہ اعراب بتانا شروع کر دوں تو ظاہر ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں اس کی صرف تشریح آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دیکھیے یہاں پر انہوں نے دو قسم کے اسباب منع صرف بیان کیے ہیں۔ غیر منصرف کے جو اسباب ہیں نا وہ دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، پہلی قسم ان اسباب منع صرف کی ہے کہ جن کے لیے علم ہونا، نام ہونا شرط ہے، یعنی وہ غیر منصرف کا سبب تب ہوں گے جب وہ نام ہوں گے، اگر وہ نام نہیں تو غیر منصرف کا سبب بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی۔ تو پہلی قسم کے جو اسباب منع صرف ہیں وہ کتنے ہیں جی؟ 1 2 3 4 5 ایسے اسباب ہیں کہ اگر وہ نام ہوں گے تو غیر منصرف کا سبب ہوں گے، اگر وہ نام نہیں تو غیر منصرف کا سبب بھی نہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تانیث بالتا، جیسے طلحہ ہے، اس کے آخر میں گول تا ہے، تو یہ اس میں تانیث بالتا ہے، تو ایک سبب تانیث بالتا ہو گیا، تو دوسرا سبب علم۔ اور دوسری مثال ہے زینب۔ زینب مؤنث معنوی ہے، تو اس میں ایک سبب ہو گیا مؤنث معنوی ہے، دوسرا سبب ہے علم۔ تیسری مثال ہے ابراہیم۔ ابراہیم میں دو سبب ہیں، اجمہ اور علم۔ تو اور اسی طرح بعل بکو، اس میں بھی دو سبب ہیں، ترکیب اور علم۔ عثمان میں بھی دو سبب ہیں، الف نون زائدتان اور علم۔ تو دیکھیے یہ 5 اسباب ہیں تانیث بالتا۔ اس کے لیے تانیث بالتا غیر منصرف کا سبب کب ہے؟ جب وہ نام ہوگا۔ تانیث معنوی، مؤنث معنوی، غیر منصرف کا سبب کب ہے؟ جب وہ نام ہے۔ اگر وہ نام نہیں، وہ لفظ نام نہیں تو غیر منصرف کا سبب بھی نہیں۔ اجمہ، عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ، تو یہ غیر منصرف کا سبب کب ہوگا؟ جب وہ نام ہوگا، اگر نام نہیں تو غیر منصرف کا سبب بھی نہیں۔ ترکیب، ترکیب بھی غیر منصرف کا سبب تب ہے جب وہ نام ہوگا، نام نہیں تو غیر منصرف کا سبب بھی نہیں۔ الف نون زائدہ تان، اس سب میں جو الف نون زائدہ تان ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ نام ہو، اگر نام نہیں تو پھر وہ الف نون زائدہ تان جو ہوگا، الف نون جو آخر میں ہوگا، وہ غیر منصرف کا سبب بھی نہیں ہوگا۔ غیر منصرف کا سبب تب ہوگا جب وہ نام ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو 5 اسباب ہیں یہ غیر منصرف سے ان کا تعلق تب ہوگا اور غیر منصرف کے سبب تب ہوں گے جب ان کے ساتھ علمیت بھی پائی جائے گی۔ علمیت نہیں پائی گئی تو یہ غیر منصرف کا سبب بھی نہیں۔ اب دیکھیے طلحہ ہے، تو اس میں 2 سبب ہیں، تانیث بالتا اور علم۔ اگر یہ نام نہ رہے، علمیت اس سے ختم ہو جائے، اٹھ جائے، ٹھیک ہے، اور یہ نکرہ بن جائے، طلحہ نکرہ بن جائے، نام نہ رہے نکرہ بن جائے،
تو جب یہ نام نہ رہا تو تانیث بھی ختم ہو گئی، تو اس میں دونوں سبب ختم ہو گئے، تو طلحہ میں کوئی سبب نہیں پایا گیا۔ نام ختم ہونے سے تانیث بھی سبب ختم ہو گیا، تو دونوں سبب ختم ہو گئے، تو اس میں کوئی سبب بھی غیر منصرف کا پایا نہیں گیا، اس وجہ سے پھر طلحہ جو ہے وہ غیر منصرف نہیں رہے گا، اور جب غیر منصرف نہیں رہے گا اب اس پر تنوین آ سکتی ہے، کسرہ بھی آ سکتا ہے۔ ایسے زینب میں دو سبب ہیں، تانیث مانوی اور علم۔ جب یہ نام نہ رہا تو تانیث بھی ختم، کیونکہ تانیث تب معتبر تھی جب وہ نام ہوتا، جب وہ نام ہی نہیں ہے تو پھر تانیث بھی معتبر نہیں، تانیث بھی گئی، تانیث بھی ختم۔ اب اس میں کوئی سبب نہیں، جب اس میں کوئی سبب نہیں تو یہ غیر منصرف نہ رہا، منصرف ہو گیا، اور جب یہ منصرف ہو گیا تو اب ایسی صورت میں پھر اس پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور کسرہ بھی آ سکتا ہے۔ ابراہیم، اس میں دو سبب ہیں، عجمہ اور نام۔ عجمہ کے لیے بھی شرط یہ تھی کہ وہ نام ہو، لیکن جب یہ لفظ نام ہی نہ رہا تو یہ عجمہ بھی نہ رہا۔ عجمہ تو مطلب ہے لیکن غیر منصرف کا سبب نہ رہا، عجمہ غیر منصرف کا سبب نہ رہا، تو اب ایسی صورت میں اس میں گویا کوئی سبب نہیں ہے، نہ عجمہ ہے نہ علم ہے، کوئی سبب اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جب یہ کوئی سبب ہی نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ نہ نام ہے، جب نام نہیں تو عجمہ بھی نہیں، تو ایسی صورت میں پھر یہ منصرف ہو جائے گا۔ جب منصرف ہو جائے گا تو اس کو تنوین بھی آ سکتی ہے، کسرہ بھی آ سکتا ہے۔ بالا بکو، اس میں دو سبب ہیں، ترکیب اور علم۔ جب یہ بھی نام نہ رہا تو ترکیب بھی نہ رہا، کیونکہ ترکیب کے لیے ضروری تھا کہ نام ہو، جب نام نہیں ہے تو ترکیب بھی نہیں ہے، اور جب ترکیب نہیں ہے تو یہ کوئی سبب نہیں پایا گیا، اور جب کوئی سبب نہیں پایا گیا تو یہ منصرف ہو گیا، اور جب یہ منصرف ہو گیا اب اس پر کسرہ بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے۔ عثمان، اس میں دو سبب تھے، الف نون زائدتان، علم، تو اس کے لیے بھی شرط تھی کہ نام ہو، لیکن جب نام نہیں رہا اب جو ہے نا وہ الف نون زائدتان بھی نہ رہا، اور جب الف نون زائدتان دیکھنے میں تو ہے، دیکھنے میں تو نظر آ رہا ہے، لیکن وہ الف نون زائدتان غیر منصرف کا سبب نہ رہا۔ وہ الف نون زائدتان غیر منصرف کا سبب تب ہوتا جب وہ نام ہوتا۔ عثمان میں جو الف نون ہے یہ غیر منصرف کا سبب تب بنتا جب وہ نام ہو، لیکن جب نام ہی نہیں ہے تو اب وہ الف نون زائدتان گویا ہے ہی نہیں، اور جب الف نون زائدتان ہے ہی نہیں تو اس میں کوئی سبب نہیں ہے، اور جب کوئی سبب نہیں ہے تو یہ منصرف ہو گیا، اور جب منصرف ہو گیا تو اس پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور کسرہ بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، یہ نام کیسے ختم ہوگا، اس کی علمیت کیسے ختم ہوگی؟ اس کی علمیت ایسے ختم ہوگی جب طلحہ کا معنی طلحہ نام نہ ہو، یوں کہ اس سے مراد کوئی خاص بندہ نہ ہو، کوئی طلحہ ہو، یعنی کوئی طلحہ بھی آ جائے، کسی خاص طلحہ کی بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی طلحہ آ جائے، یہ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ طلحہ نام لیتے ہیں تو اس سے ایک خاص فرد مراد ہے، تو اس وقت طلحہ جو ہے وہ نام ہے، لیکن 8-10 بندے ہیں اور جب آپ طلحہ بولتے ہو تو وہ طلحہ سے مراد کوئی خاص بندہ ان میں سے نہیں ہے، تو اب وہ نام ہی نہ رہا، تو ایسی صورت میں پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ زینب 8-10 عورتیں ہیں، سب کا نام زینب ہے، اور آپ جب زینب بول رہے ہو اور اس سے آپ کی مراد کوئی خاص زینب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کوئی بھی زینب مراد ہے، تو ایسے اچھا کیسے پتہ چلے گا کہ اس سے یہاں زینب سے مراد کوئی خاص زینب نہیں ہے بلکہ کوئی عام زینب ہے، کوئی بھی زینب ہو؟ اسی طرح طلحہ سے مراد کوئی خاص طلحہ نہیں ہے، کوئی بھی طلحہ، تو وہ آگے لفظ سے پتہ چلے گا، آخر کا لفظ جب اس کے ساتھ ہوگا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کوئی طلحہ سے مراد کوئی خاص طلحہ نہیں ہے، کوئی بھی طلحہ ہے۔ ایسے ہی دوسرے الفاظ۔ اب دوسری قسم ہے وہ اسباب منع صرف جن کے لیے علمیت شرط نہیں، نام ہونا شرط نہیں ہے، وہ دو ہیں۔ عدل جو ہے وہ نام نہ بھی ہو تو بھی غیر منصرف کا سبب ہوگا۔ وزن فعل نام نہ بھی ہو تو بھی غیر منصرف کا سبب ہوگا۔ جیسے عمر، تو عمر میں دو سبب ہیں، عدل اور علم۔ اب اگر عمر جو ہے وہ نام نہ بھی رہے تو عدل تو ہے، ایک سبب ہے، اور جب ایک سبب ہے
تو ایسی صورت میں غیر منصرف نہیں ہوگا. غیر منصرف تو دو سببوں سے ہوتا ہے. ایک سبب پایا گیا تو غیر منصرف نہ رہا, اور جب عمر غیر منصرف نہیں رہا, منصرف ہو گیا, تو اب اس پر تنوین بھی آ سکتی ہے, کسرہ بھی آ سکتا ہے. ایسے ہی احمد ہے, اس میں دو سبب ہیں, وزن فعل اور علم. اور جب یہ نام نہ رہا, اس سے مراد کوئی بھی احمد ہے, 8-10 احمد میں سے کوئی بھی احمد ہے, تو ایسی صورت میں پھر جب نام نہ رہا تو صرف ایک سبب پایا گیا, وزن فعل, اور ایک سبب سے غیر منصرف نہیں ہوتا لفظ. اس وجہ سے جو احمد ہے یہ غیر منصرف نہیں ہوگا, منصرف ہوگا. اور جب منصرف ہے تو اس پر کسرہ بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے. تو یہ دو قسم کے اسباب منع صرف تھے جن کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے. یہ وہ صورتیں تھیں کہ جب آپ غیر منصرف کو منصرف پڑھ سکتے ہیں اور پھر اس پر کسرہ بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے. اب ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں اور مختصر میں پھر تشریح کرتا جاؤں گا. وَعْلَمْ اور جان لو, اَنَّ بے شک کُلَّ مَا ہر وہ شُرِطَ فِيهِ جس میں شرط ہو, العالمیت نام ہونا, یعنی ہر وہ سبب جس میں نام ہونا شرط ہو. وہ کون کون سے ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے, پہلے میں نے دکھا دیے, وہ آگے آ رہے ہیں. وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاء وہ مؤنث ہے تا کے ساتھ, والمعنوی اور مؤنث معنوی ہے, والعجمۃ اور عجمہ ہے, والترکیب اور ترکیب ہے, والاسم اور ایسا اسم ہے, الذی وہ فیہ جس میں الف والنون زائدتان الف نون زائدتان ہو. بھئی یہ اسباب ہیں جن کے لیے علمیت نام ہونا شرط ہے. او لم یشترط فیہ ذالک یا اس میں وہ شرط نہ ہو, علمیت شرط نہ ہو. وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے العدل اور وزن فعل. واجتماع اور وہ جمع ہو جائے, مع سبب واحد فقط صرف ایک سبب کے ساتھ, یعنی اکیلا عدل پایا جائے, اکیلا وزن فعل پایا جائے. تو اکیلا عدل اکیلا وزن فعل سے تو لفظ غیر منصرف نہیں ہوگا نا, کوئی اور سبب بھی تو ہونا چاہیے نا, دو سبب ہونے چاہیے. وَهُوَ الْعَالَمُ معدول اور وہ ایسا نام ہے جو معدول ہو, یعنی جس میں عدل ہو. وزن الفعل اور وزن فعل ہے, عدل والا نام اور وزن فعل والا نام. اذا نکرا جب یہ ان کو نکرہ بنا دیا جائے, صرفا تو یہ منصرف ہوں گے, تو وہ منصرف ہوں گے. اما فی القسم الاول بہرحال قسم اول میں, فلبقاء الاسم بلا سبب اسم کے باقی رہنے کی وجہ سے بغیر سبب کے, اسم بغیر سبب کے باقی رہا, یعنی اسم میں اب کوئی سبب نہیں. جب علمیت ختم ہو گئی تو تانیث بھی ختم ہو گئی, اور جب تانیث ختم ہو گئی تو کوئی سبب نہیں رہا. واما فی الثانی اور بہرحال دوسری میں, فلبقائه على سبب واحد تو اس کے ایک سبب پر باقی ہونے کی وجہ سے, یعنی اب اس میں ایک سبب بچ گیا, عدل بچ گیا, نام نہ رہا, عدل بچ گیا, اور ایک سبب سے تو غیر منصرف نہیں ہوتا. تقول تو کہے گا, جاءنی طلحۃ وطلحۃ آخر میرے پاس طلحہ آیا, ایک خاص طلحہ ہے, وطلحۃ آخر اور ایک دوسرا طلحہ آیا, اور وہ دوسرا طلحہ کون ہے؟ وہ خاص نہیں ہے. وقام عمر میرے اور عمر کھڑا ہوا, وعمر آخر اور دوسرا عمر کھڑا ہوا. دوسرا عمر کون ہے بھائی؟ وہ کوئی خاص نہیں ہے. ضرب احمد احمد نے مارا, واحمد آخر اور دوسرے احمد نے مارا. تو دیکھیں تنوین آ رہی ہے. کیوں تنوین آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ جو لفظ ہیں یہ نام کے طور پر استعمال, ان میں دو لفظ ہیں نا, دو طلحہ ہیں. پہلا طلحہ نام ہے, دوسرا طلحہ, پہلا طلحہ تو خاص بندے کا نام ہے, دوسرا طلحہ خاص کا نام نہیں ہے, تو وہ نکرہ ہے. اسی طرح دو عمر ہے نا, پہلا عمر تو نام ہے, دوسرا عمر کسی خاص کا نام نہیں ہے, اس سے مراد کوئی خاص نہیں ہے بھئی یہ والا عمر یا یہ والا عمر یا یہ والا عمر, کوئی بھی عمر. اسی طرح احمد بھی ہے, دو احمد ہیں. وَكُلُّ مَا لَا يَنْصَرِفُ اور ہر وہ سے مراد ہر وہ اسم, لا ينصرف جو غیر منصرف ہو, اذا اضیف جب وہ مضاف ہو, او دخلہ اللام یا اس پر لام داخل ہو, الف لام, فداخلہ الکسرۃ تو اس پر کسرہ داخل ہوگا. یعنی غیر منصرف پر اگر الف لام آ جائے تو کسرہ آ سکتا ہے, اور اگر غیر منصرف پر مضاف ہو تب بھی کسرہ آ سکتا ہے. جیسے مررت باحمدکم, اب احمد غیر منصرف ہے اور یہاں پر مضاف ہو رہا ہے, احمد مضاف کو مضافل ہے. اب احمد کو آپ زیر پڑھ سکتے ہیں, باحمدیکم دال پر زیر پڑھنی ہے. اور دوسری جگہ بالاحمدی, الاحمد احمد پر الف لام ہے, بالاحمد آپ اس کو بھی زیر پڑھ سکتے ہیں, وبالاحمدی. تو آج کا جو سبق تھا اس میں ہم نے
آپ کو یہ بتایا کہ کس صورت میں غیر منصرف پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور کسرہ بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین۔